موصوف ایک سانس میں جب اپنی قیادت فوجی قیادت کے بارے میں سنگین الزامات لگاتا ہے اور دوسری سانس میں کہتا ہے کہ مجھے ان جوانوں سے بہت پیار ہے جو ان کے علاوہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ اور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھنونی سازش اور یہ انتہائی خطرناک کھیل جو ہے یہ پاکستان کی افواج کی اندر ایک تقسیم پیدا کرنا ہے، اور اس کا کھرا جو ہے سب سے پہلے اس کی جو ڈیوٹی لگی اس کام پہ وہ ان کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی تھی۔ اس کے بعد سے چلتے چلتے آپ دیکھیے کہ چند ہی ماہ میں عمران خان نیازی صاحب خود کھل کے سامنے آ گئے۔ پہلے تو ان کو یاد کرائیں کہ یہ ان کی ٹائیگرز کی فورس نہیں ہے کہ جو ڈھولک کی تھاپ پہ للکارے مارتے ہیں، یہ پاکستان کی افواج ہیں، اور ان افواج کے پیچھے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے۔ صرف لیڈرشپ یہ نہیں ہے اور انقلابی پن یہ نہیں ہے کہ اقتدار میں ہی بیٹھے رہو اور مزے لیتے رہو۔ اس دنیا میں بڑے بڑے انقلابی جو تھے وہ کبھی اقتدار میں نہیں آئے۔ لیڈرشپ تو یہ ہے کہ اپنے ذاتی نقصان ہو، جیسے کہ ہمارا ہوا، اور آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ پاکستان بچانا ہے اور پاکستان کھپے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری یہ بندوق کے نشانے پہ ہے، یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جو آج گلی گلی میں گونج رہے ہیں، اور آج دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کہے الفاظ کے معنی کیا تھے اور اس کی قیمت کیا ادا کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، جناب آصف علی زرداری نے، ان کی بیٹے نے، جناب بلاول بھٹو زرداری نے، اور ان کی ساری خاندان نے۔ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ بندوق کے اس کے نشانے پہ صرف آصف زرداری صاحب نہیں تھے، آج اس شخص کے بندوق کے نشانے پہ پورا پاکستان ہے، اس کی افواج ہیں، اور ہمیں اس کی کوئی حیرت نہیں ہے۔ ہمیں حیرت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمام تماشا وہ خود نہیں کر رہا، یہ تمام تماشے میں اس کو جو ہے وہ ایک مہمان اداکار ہے، یہ تمام تماشا کسی کے کہنے پہ ہو رہے، اور یہ بات اب اتنی ناقابل فہم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بہت ہی جو ہے مضبوط ہاتھ، اور وہ مضبوط ہاتھ اس وقت پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے، پاکستان کو خدا نخواستہ لیبیا، سری لنکا، عراق، یا جس طرح سے یہ کہتا ہے جو ان کی خواہش رہی ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے گا، اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کل ایک خط لکھا ہے ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر عارف علوی کو، جو نام کے تو صدر ہیں، نام کے تو وہ سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کی افواج کے، لیکن ایک بھی اس دوران، تمام عرصے کے دوران جب عمران نیازی نے اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی افواج اور اداروں پہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت ایک بھی آپ ایسا کوئی جیسچر بتائیے، کوئی قدم بتائیے جو کہ عارف علوی صاحب نے اپنی جو ان کی ہیں ڈیوٹیز، ان دا لائن آف ڈیوٹی، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بھی جو ہے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہو۔ عارف علوی صاحب پہلے بھی ایک الیکٹڈ اسمبلی کو توڑ کر آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کو جو ہے ہٹا دینا چاہیے، ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ہی مسٹ ریزائن، اور آج بھی ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ یہ کل جو خط لکھ رہا ہے عمران نیازی، جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک آفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے وہ بریچ ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ جس وقت آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہیں کہ میں پاکستان کی ایجنسیز کو، لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے، الیکٹڈ ممبران کو ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کرتا تھا، تو کیا وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج سہوانی اور آپ کے بھارتی میڈیا جو ہے وہ بغلے بجاتا پھر رہے؟ یہ کس کا کام ہے جو عمران نیازی صاحب پاکستان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ وہ کام ہے جو مودی بھی نہیں کر سکا، جو آج تک بھارت کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر نہیں کر سکا، پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن نہیں کر سکا۔ لہٰذا یہ جو پاکستان کے دشمنوں کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ پاکستان ایک انسٹیبل ملک ہے،
پاکستان میں جتھے جو ہیں وہ حکومت کرتے ہیں، پاکستان میں وار لارڈز جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں. ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر لڑائی تمہارے اور پاکستان کی افواج کے درمیان ہے تو پھر ان سے ایک قدم آگے پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی. پہلے بھی کھڑی رہی ہے، 71 میں بھی کھڑی ہوئی اور آج بھی کھڑی ہے. لہٰذا یہ مت سمجھیں کہ یہ اکیلے ہیں اور یہ اکیلے جو بھی نشانہ لینا چاہیں یہ لے لیں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. کمیشن پر عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے. کمیشن پہ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے، تو لہٰذا ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کمیشن جب بھی بنے گا اور اگر بنے گا تو اس میں صرف طوطا مینا کی کہانیاں نہیں سنائی جائیں گی. خان صاحب، کمیشن میں پھر آپ کی طرف بھی سوال اٹھیں گے، کمیشن میں آپ کے استادوں پر بھی سوال اٹھیں گے، کمیشن میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ آپ کے تانے بانے کہاں سے جا کے ملتے ہیں، کس کس ملک سے جا کے ملتے ہیں. کمیشن میں آپ کے استادوں کو بھی بلایا جائے گا، ان تمام کرداروں کو بلایا جائے گا جو اس سازش کا حصہ رہے ہیں. یہ سازش آج کی نہیں ہے، یہ سازش بڑی پرانی ہے، اور جو اس میں آبیاری کرتا رہا، اس میں کھاد ڈالتا رہا، اس ایک ایک شخص کو اس کمیشن میں ضرور بلایا جائے گا. اور اگر یہ بنے گا کمیشن تو پھر یہ ہر چیز کو کھنگالے گا. لہٰذا اس پر جو آپ شادیانے بجا رہے ہیں کہ یک طرفہ آپ کے معاملات ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ آپ کو بتانی تھی کہ آپ نے دیکھا اس ملک میں ایک سول وار ٹائپ کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے کارکنان اور کارکنان سے بڑھ کے ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز بندوقیں لہرا لہرا کر پاکستان کی افواج، پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آ کر تمہیں جو ہے قتل کریں گے. یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے. اس وقت آپ سب جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، آپ بتائیے کہ انہوں نے راستوں پہ کیا تماشا کھولا ہوا ہے. کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پنجاب، کشمیر، کے پی کے کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ وہاں جو مرضی گنڈا راج چلے گا؟ کیا اس ملک کی موٹر ویز اور شاہراہیں ان کے ذاتی جیب کے خرچے سے بنی ہیں؟ کس حیثیت میں ان کے سابق وزراء، ان کے کارکن، ان کے لیڈر وہاں سڑکوں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے ایمبولینسوں میں لوگ مر رہے ہیں؟ بچے کئی گھنٹوں سے اسکولوں سے واپس آتے ہوئے معصوم بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں اور یہ وہاں بیٹھ کر ٹائر جلا رہے ہیں اور یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہ سب اسی سازش کا حصہ ہے، پاکستان کو ایک انسٹیبل ملک دکھانا. یہ اور کچھ نہیں. یہ 100 200 50 لوگوں کے جتھے جو نکل رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نکل رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بنیں اور وہ ویڈیوز عالمی سطح پر سامنے جائیں اور اس بات کو اس کو تائید کی جائے. چند ملک جو کہتے ہیں کہ پاکستان انسٹیبل ہو سکتا ہے، ان کے بیانیے کو جو ہے ان کی تائید کی جائے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک عمران نیازی صاحب کی جاگیر نہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں. چاہے آج ہم حکومت میں ہیں یا کوئی اور کل حکومت میں ہو، یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ یہ ان کی چالیں نہ سمجھ سکے اور ان کی جو چالیں ہیں ان کا سدباب نہ کر سکے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کی تسلی کے لیے، آپ کہتے ہیں میری تسلی کے لیے آپ باوردی افسران کو ایف آئی آر میں ڈالیں، اس ملک کے پرائم منسٹر کو اور انٹیریئر منسٹر کو، جس کا بھی آپ کا دل چاہے اس کو ایف آئی آر کا حصہ بنائیں، تو پاکستان کی عوام کی تسلی کے لیے ایک میڈیکل لیگل انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں اور اس کے سامنے اپنے زخم رکھیں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں. ہم بھی تسلی چاہتے ہیں، آپ ان کو فیصلہ کرنے دیں کہ کہاں گولی لگی، کتنی گولیاں لگی، کس طرح چلی، کون سے فریگمنٹس ہیں جو آپ کے جسم میں ابھی ہیں. ہم نے بہت خلوص دل سے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، باقی جماعتوں نے بھی ان سے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن اس ہمدردی کے اظہار کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گیم نہیں سمجھ رہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کمزوری ہے. اور اس کی آڑ میں جو ہے، اس حملے کی آڑ میں جو ہے، آپ اگلا حملہ جو ہے وہ اس قسم کا پاکستان کے اداروں پر لانچ کریں گے کہ آپ کو اور کمانڈر ہاؤسز کے سامنے جا کر تماشے کریں گے، آپ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں گے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ آج تک اللہ کے حکم سے پاکستان کی ریاست کے خلاف جو بھی اٹھا ہے، تباہی اور ذلت ہی اس کا مقدر ہے. شکریہ. اپنے
ہماری وزرا جو ہے سٹی وزرا جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں سڑکیں بلاک کرنے کی ترجمان جو ہے حکومت کی وہ کہہ رہی ہے کہ سڑکیں بلاک کی آرڈر میں بلاک کی اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ سے اسٹیٹ کے خلاف انارکی پیدا کی جا رہی ہے. دیکھیے یہ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں ریاست کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. پاکستان اسلام آباد کسی اور ملک کا حصہ ہے, کے پی کے کسی اور ملک کا حصہ ہے, کشمیر اور پنجاب کسی اور ملک کا حصہ ہے. کس طرح دو اکائیوں کو اٹھا کر جو ہے یہ مرکز کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں, اور اس میں بدلہ کس سے لے رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام سے, لوگ عام جو شہری ٹریول کر رہے ہیں ان سے. اسی لیے میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ جو بھی کمیشن بنے گا اس میں اس بات کا سب سے پہلے اندازہ لگایا جائے اور تعین کیا جائے کہ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے. یہ صرف ان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی طالبانوں اور سازش ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت میں اب آپ نے کہا کہ حکومت ہے پی ٹی ایم کی, اور ادارے نے بھی کہا جب جماعت ہوں گے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو جماعت لگائے جائیں ان کا نوٹس بھی دے, اور جو جماعت لگا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی ہے. تو اب تک وفاقی حکومت نے ایسا کیا اقدام کیا ہے کہ عمران صاحب تو روز بات کر رہے ہیں, اداروں پہ بھی کر رہے ہیں, شخصیات پہ بھی کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا اقدام ابھی تک ہمیں تو نہیں وفاق کی طرف سے نظر آیا کہ ان کی تقریر بھی بند کی گئی تو وہ بھی پھر کھول دی گئی. دیکھیے ان کو ان کے اوپر جو ہم کر سکتے تھے, دیکھیے قانون کے مطابق مقدمات بنے لیکن ان کو ریلیف مل جاتا ہے. کتنے مقدمات ہیں آج خان صاحب کے اوپر, اور ہر مقدمے میں ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے. لہٰذا حکومت پاکستان تو اب اگر وہ چڑھائی کریں گے تو ظاہر فورس کا استعمال ہوگا جو وہ چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ اسی طرف ہی لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ ملک میں ایک سول وار اور انارکی کی سچویشن بیرون ملک دکھائی جائے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود کہا کہ عارف علی جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے, انہوں نے غیر قانونی فیل کیا. 3 اپریل کا جو معاملہ تھا وہ بھی غیر قانونی تھا, عدالت نے بھی یہ کہا. میڈم آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کی جو نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہم تک پہنچے ہیں, اگر آپ اس وقت کنٹرول کر لیتے, قانونی کارروائی ہو جاتی, صدر کا مواخذہ ہو جاتا, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کارروائی ہو جاتی, تو معاملات اس نہج تک نہ پہنچتے. قصوروار آپ خود نہیں ہیں. دیکھیے ہم نے تو ایک ڈوبتی ہوئی معیشت کو اس سے نکالا اور اس کی پولیٹیکل پرائز دی ہے. الوی صاحب نہ صرف اس دن آرٹیکل 6 کا جو ہے انہوں نے اس کے مرتکب ہوئے اس کی خلاف ورزی کی, بلکہ آج بھی الوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایوان صدر میں تو وہ صدر کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر ان کا کوئی کام صدر والا نہیں ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں ہماری اس میں کوئی کمزوری ہے, تو اس وقت جتنے چیلنجز اس وقت سے آج تک روزانہ ایک نیا چیلنج ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عارف الوی صاحب کی جو ہے امپیچمنٹ کا بندوبست ہونا چاہیے. میں تمہارا ایک کوشچن تھوڑا سا کہ یہ جو صدر کو خط لکھا ہے عمران خان نے, یہ تو ٹریش سے زیادہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ صدر کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو پرائم منسٹر کی ہدایت کے بغیر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ واقعی ٹریش اور یہ صرف ایک پولیٹیکل گیمک ہے. نہیں, یہ پولیٹیکل گیمک نہیں ہے, یہ اسی کا حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ بیرونی طاقتوں کو دکھا رہے ہیں, یہ آپ کے اور میرے لیے ہم تو سمجھتے ہیں ٹریش ہے, لیکن یہ بیرونی طاقتوں کو دکھا رہے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے ادارے وہ کس طرح کیا کر رہے ہیں, اور ریاست کے خلاف یہ بغل بجا رہے ہیں جنگ. میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں یا وہ فیڈ کر رہے ہیں, یہ اشارہ کس طرف ہے؟ پہلے بھی حکومت کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ اداروں کے اندر سے عمران خان کو کچھ سپورٹ کر رہا ہے. عمران خان صاحب بھی ایک نام لے رہے ہیں اور کہتے ہیں چند ایک عناصر ہیں جو ملک میں ناکب لا رہے ہیں, پھر آپ کے بیانے میں اور ان کے بیانے میں فرق کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ تو اداروں کے اندر تقسیم پیدا کریں. جب میں آپ کو کہوں کہ جو سرحد پہ سپاہی کھڑا ہے وہ اور ہے اور اس کا جو کمانڈر ہے وہ اور ہے, وہ افواج پاکستان میں نہیں ہوتا, وہ ایک چین آف کمانڈ ہے, یہ ایک بندہ نہیں ہے. پہلے دن سے آپ دیکھیے جو ان کے ترجمانوں نے شروع کیا ہے کام, اب وہ اس کو آخری نہج پر لے آئے. میڈم آپ کی 12 جماعتوں کا جو بیانیہ ہے, خان صاحب ایک بات کہتے ہیں اس کا بیانیہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, آپ کے ساتھ سینیٹر افنان نے بھی آنا تھا, وہ بھی نہیں آئے, آپس میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا. نہیں سینیٹر افنان, روڈز بلاک ہونے کی وجہ سے وہ سینیٹر افنان نیازی صاحب کی سازش کی کا وجہ حصہ سے آپ کو پتا ہے کہ روڈز بلاک ہیں اس وجہ سے. میم ابھی آپ نے ایک نیوز پیپر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس میں شیئر صوفیاں مطلب ایک مذہبی حوالے سے آپ نے یہ ہیڈ لائن پڑھ کے بتائی ہیں. تو اگر ہم عمران خان کے جلسے کے بارے میں بھی ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی جو کتاب کی ہے اس میں انہوں نے بولا تھا کہ مجھے ساری پلاننگ کا پہلے سے ہی پتا تھا کہ ایک مذہب کی بنیاد پر مجھے اس طرح کیس کیا جائے گا یا مجھ پہ اٹیک کیا جائے گا.
उन्हें सब कुछ पहले ही पता उन्हें होता सारे पहले उन्हें चीज़ें इल्हाम बहुत होता है। पहले ये इल्हाम हो जाती है हर चीज़ के जो भी चीज़ की है। ये होती मजहबी है। हवाला नहीं है, ये रियासती तो वो हवाला। रियासत मदीना ये के कौन मुल्क दावेदार का तो थे, हवाला? मगर ये हालात जो निकले हैं वो तो हमेशा से दावा करते रहे रियासत मदीना का, और रियासत मदीना के बरक्स कौन से हालात पैदा किए जा रहे थे। ये आज जो अनारकी फैलाई जा रही है, रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया जा रहा है, और रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है। असल बात ये होती है कि कोशिश होती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू।